مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اس قبر والے کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے پوچھا ہاں کیا گزر رہی ہے؟ عرض کرنے لگا یا مولا علی مشکل کشا، انا حریق فی النار وغریق فی النار، میں آگ کے اندر جل رہا ہوں، آگ کے اندر بس مجھے آگ جلائے ہوئے ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم اس کی بخشش فرما دے۔ اس نے عرض کیا حضور میرے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتف غیب سے آواز آئی علی اس کے لیے دعا نہ کیجئے، یہ بڑا نافرمان ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں ماہ رمضان کو دن کو تو روزہ رکھتا تھا لیکن ماہ رمضان کی راتیں جو تھیں وہ گناہوں کے اندر گزارتا تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ وہ بندہ جو دن کو روزہ رکھے ماہ رمضان میں رات کو گناہ کرے، لیکن وہ بندہ بھی جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اسلام کے سارے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز تو ویسے بھی اتنی بڑی عظمتوں والی، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرنے والے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح ختم فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، حضور نے ایک ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا اور اس کے پتے نیچے گرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں تو بالکل پتے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ عمل کیسا ہوا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں؟ فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں پر فرض نماز ہے وہاں آپ نفل کا بھی اہتمام کریں، بلکہ کوشش یہ کریں آپ کی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ماہ رمضان میں ہر نماز کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔